بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، اس واقعہ کو جو بیان کرنے جا رہا ہوں، حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرا بولا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرا بولا نہیں بلکہ عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گفتگو نے جب بہت طول کھینچا، ہر ایک اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ لوگوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک شخص بولا، بھائیو کیوں لڑائی کرتے ہو؟ ایسا کرو ہر شخص اپنی اپنی پسندیدہ شخصیت کے پاس چلا جائے، اس سے کچھ مانگے، وہ جو کچھ وہاں سے ملے وہ آ کر یہاں بتلا دے، پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ بڑا سخی کون ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدت مند ان کے گھر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، میں ایک مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو چکا ہے، آپ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غالباً گھوڑے پر سوار کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا، گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ اب یہ گھوڑا تمہارا ہے، اس کے ساتھ دیکھو ایک تھیلا بھی ہے اور اس تھیلے میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار بھی ہے، اور دیکھو اس تلوار کو معمولی نہ سمجھنا، یہ تلوار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ شخص خوبصورت سا گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھولا تو اس میں کیا دیکھتا ہے؟ 4000 دینار اور ریشمی چادریں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت تلوار بھی تھی۔ اسی طرح قیس بن سعد کا عقیدت مند جب ان کے گھر گیا تو وہ اس وقت آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا، تمہاری کیا ضرورت ہے، مجھے بتلاؤ۔ اس نے کہا، مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ لونڈی نے کہا، تمہاری حاجت معمولی ہے، اس کے لیے آقا کو اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر پر یہی کچھ موجود ہے، گھر کے ساتھ ہی حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا وہاں سے ایک اونٹ پسند کر لو اور ایک غلام کو اپنی خدمت کے لیے ساتھ لے لو اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد قیس بھی بیدار ہو گئے۔ لونڈی نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا، کہنے لگے، بہتر تھا تم مجھے اٹھا دیتی اور میں خود اس کی حاجت پوری کرتا، نامعلوم جو کچھ تم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے کہ نہیں، تاہم تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادھر عرابہ اویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر جا پہنچتا ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، عرابہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا، عرابہ میری بات سنیں۔ وہ بولے، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا، میں مسافر ہوں اور میرے زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مدد درکار ہے۔ عرابہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹا لیے اور فرمانے لگے کہ عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا، مگر یہ 2 غلام ابھی میرے پاس باقی ہیں، تم دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہیں، تمہاری ملکیت ہیں۔ اس آدمی نے کہا، حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سخت ضرورت مند ہیں ان غلاموں کے، ان کو نہیں لوں گا میں۔ فرمایا، سنو، اب یہ غلام تمہارے ہیں، اگر نہیں لوگے تو میں انہیں آزاد کر دوں گا، اب تمہاری مرضی ہے، لے لو یا چھوڑ دو۔ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا، کیونکہ نابینا تھے، ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ وہ شخص غلاموں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا۔ تینوں پھر اکٹھے ہوئے، ہر ایک نے اپنے اپنے عطیے اور سلوک کا ذکر کیا اور ان تینوں کی تعریف کی کہ بلا شبہ تینوں اس دور کے بہت بڑے سخی ہیں۔ اب یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو فیصلہ حضرت عرابہ اویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے تنگ دستی کے باوجود ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی صحابہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو علی